تھوڑا تھوڑا آگے آگے جگہ ہے تاکہ اتائے ٹھنڈ بھی ہوگی، اور بزرگوں کو تو آگے جگہ دینی چاہیے، تو سمٹ جائیں اپنے مسلمان بھائی کے لیے۔ سرکنا بھی میرے مصطفیٰ کریم کے غلاموں کی سنت ہے، صحابہ کا طریقہ ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں درود پاک پڑھوں گا، جب میرا درود پاک مکمل ہو جائے تو آپ نے بھی محبت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، شوق کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے، کیونکہ جہاں پر درود پاک پڑھا جاتا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ جب بھی مسجد میں داخل ہوں اپنا دایاں پاؤں سجا پیر رائٹ فوٹ مسجد میں پہلے داخل کرنے، کہ ایسا کرنا میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ اور اگر یاد ہے تو مسجد میں داخلے کی دعا بھی پڑھیں، اور جب مسجد میں آ جائیں تو نفلی اعتکاف کی نیت ضرور کریں کہ جب تک مسجد میں موجود رہیں گے اللہ تعالیٰ کے معصوم فرشتے آپ کے نامہ اعمال میں نفلی اعتکاف کا ثواب لکھتے رہیں گے۔ تو آئیے مل کر دہرا لیتے ہیں نیت کے الفاظ کو، نویت سنت الاعتکاف۔ شہنشاہ خوش خصال، پیکر حسن و جمال، دافع رنج و ملال، صاحب جود و نوال، صاحب شیریں مقال، بی بی آمینہ کے لال، محبوب رب ذوالجلال۔ عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود پاک پڑھتا ہے اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، اس کا دین بھی سنور جاتا ہے۔ نبی پاک صاحب اولاد سیاہ افلاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ اور دلائل الخیرات کے اندر امام جزولی نے اس حدیث کو نقل کیا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو محبت سے ہم پر درود پڑھے نہ اس کا درود خود سنا کرتا۔ تو محبت والوں کا درود آپ سنتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، کبھی کوئی خوابوں میں جلوہ دکھاتے بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو آؤ آج کے اس میلاد کے اجتماع میں اور آپ نیت کریں حضور پر محبت کے ساتھ توجہ سے درود پاک پڑھا کریں۔ میلاد کی محفلیں روز ہو رہی ہوں گی، روز کسی نہ کسی مسجد میں آپ جاتے ہوں گے، مگر اگر اپنے آپ کو چیک کرنا ہو کہ ان محفلوں کا مجھ پہ اثر ہو رہا ہے تو ایک طریقہ یہ ہے، غور کرو کہ میں نے حضور پر محبت سے درود پڑھنا شروع کر دیا یا نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر میں درود پاک محبت کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا ہے، اور اگر کیا ہے تو یہ ذوق بڑا ہے یا کم ہوا ہے، تو یہ اپنی کیفیت کو میں بھی چیک کر لوں، آپ بھی چیک کر لیں۔ اللہ اکبر۔ یقین جانے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کی محفل کوئی بچہ بھی سجائے نا، میرے آقا وہ دھار اس کا بھی نہیں رکھتے تھے۔ انہی امام جزولی کی بات کرتا ہوں۔ یہ امام جزولی وہ ہستی ہے کہ جن کی قبر مبارک 70 سالوں کے بعد کھلی، دیکھنے والوں نے دیکھا کفن بھی سلامت ہے، جسم بھی سلامت ہے۔ درود پاک پڑھنے والوں کا جبھی میلی نہیں ہوتی، دہن میلا نہیں ہوتا۔
غلامان محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا. اس امام جزولی کی بات کر رہا ہوں. اللہ اکبر. آپ سفر کر رہے ہیں, نماز کا وقت ہوا, ایک علاقے میں پہنچے, کنویں کے کنارے کھڑے ہیں. اب رسی ڈول ہے, پانی گہرائی میں ہے, قریب مکان سے چھت سے ایک بچی نے جانتا. کہا بابا جی کیا بات ہے؟ کہا بیٹا رسی ڈول نہیں ہے, پانی نکال کے وضو کرنا ہے, نماز ادا کرنی ہے. اچھا آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سن کے اچھا لگے تو سبحان اللہ ضرور کہنے گے. آپ کی چیز میں زندگی دیکھ رہا ہوں, نبی کے ذکر محفل میں بیٹھ کر محبت سے مسکرا کے سبحان اللہ کہتے ہیں. اچھا میرے لیے نہیں کہنی, میں نے آپ کو کچھ نہیں دینا, اللہ کا ذکر سمجھ کر کہیں گے جنت میں درخت لگ جائے گا. اور حضور کا ذکر مسرور ہو کر محبت سے, ذوق سے, ایک چہرے کی کیفیت ہو, پتا چلے نبی کا ذکر نبی کے غلام سن رہے ہیں. میں نبی کے غلاموں میں ہوں, نبی کا ذکر سنا رہا ہوں. اللہ اکبر. وہ بچی پوچھتی ہے بابا جی کیا بات ہے؟ اللہ اکبر. کہا بیٹا رسی ڈول نہیں ہے, وضو کرنا ہے. کہا بابا جی تو سمجھ نہ کہہ رہے ہیں. اب وہ پوچھتی ہے, اگر پٹھواری میں اپنے لہجے میں کہوں, وہ تعارف پوچھتی ہے جیسے دو انجانے بندے, آپ مجھے نہیں جانتے تو پوچھے تو سمجھ کیا نام ہے, کیڑا گرائیں, کیڑے ملنچ, برادری کیڑی ہے, علاقہ کیڑا ہے. اب وہ بچی پوچھتی ہے بابا جی تو سمجھ کیا نام ہے؟ اب بابا جی کہتے ہیں بیٹا نام تو محمد بن سلیمان جزولی ہے. اللہ اکبر. اب بندہ دینی کا, جیلم کا ہو اور کھڑی علی سرکار کی جڑنا نہ ہو, یہ ہو نہیں سکتا جی. سلمان پارس علیہ رحمہ کو ان کی محبت نہ رکھتا ہو, تعارف نہ رکھتا ہو, یہ نہیں ہو سکتا. تو اس دور میں اللہ نے امام جزولی کو بھی بڑا مقام عطا کیا, بڑا مرتبہ عطا کیا ہے. بچی فوراً پہچان جاتی ہے یہ معمولی ہستی نہیں, اللہ کے ولی ہیں, یہ رب کے خاص بندے ہیں. اب بچی دوبارہ کہتی ہے بابا جی نا ایڈا بڑا دیکھو ہے جو پانی کرنا نہیں کوئی گالا ہے. یہ دسا نے لوگ کہ جانتا پڑیا نہ کام ہے, دیڑی پانی کیڑنے رہنے. بابا جی نا اتنا بڑا, اتنا مقام, اتنا مرتبہ. کہا بیٹا بات تیری بھی ٹھیک ہے. اب اس بچی نے یہ کہا تو چھت سے کنویں میں تھوک دیا. دیکھیں ذرا, میں نے ایک جملہ بولا تھا کہ نبی کی یاد کی محفل بچہ بھی سجا لے, نبی ادھار اس کا بھی نہیں رکھتے. اس بچی نے چھت سے تھوکا, کنویں کے پانی نے انگڑائی نہیں اوپر اٹھنا شروع کیا, کناروں سے بہ جاتا ہے, کناروں سے چھلک جاتا ہے. امام جزولی وضو کرتے ہیں, نماز ادا پڑھتے ہیں, پھر اس بچی سے مخاطب ہوتے ہیں, کہتے ہیں بیٹا تیری عمر بڑی تھوڑی ہے, آج بھی میلاد کی محفل ہے, جوان جوان پٹھا بیٹھے, بچے کیا بیٹھے. اللہ, یہ محبت کا لیول ہے. بتا جو پہلی صف میں بیٹھا ہوتا ہے وہ ہمیشہ لائق سٹوڈنٹ ہوتا ہے, تو پچھلی صفوں میں میرے جیسا نالائق ہوتا ہے. چلو بھئی استاد سوال ہی نہ پوچھ کر کوئی گالی نہ پوچھ کر, یہ بلا تشبیہ و بلا تمثیل کر رہا ہوں. آگے والوں کا عشق اپنا ہوتا ہے, شوق ہوتا ہے, محبت ہوتی ہے جو آگے حضور کی محفل میں لے کے آتی ہے. اللہ اکبر. اور سنو نہ ذرا, انہی بچوں کو دیکھ کر میں نے یہ روایت بھی بیان کرنے کا ارادہ کیا ہے. یار یہ اتنی دیر سے آئے بیٹھے ہیں, سب سے پہلے بھی امید ہے یہی آئے ہوں گے, کیونکہ جو پہلے آتا ہے وہی آگے ہوتا ہے. تو چلو انہی بچوں کا صدقہ آپ کو بچے کا حضور سے عشق کا نظارہ دکھا دیتے ہیں, حضور سے محبت کا نظارہ دکھا دیتے ہیں. اب اس بچی سے امام جزولی مخاطب ہوئے, کہا بیٹا تیری عمر بڑی تھوڑی ہے, یہ بتا تیرا کون سا عمل ہے کہ اس بچپن میں ہی تجھ پہ اللہ کا فضل ہو گیا, رب کا کرم ہو گیا. اس بچی نے کہا بابا جی عمر تھوڑی ہے, نمازہ کوئی نہیں, عمر تھوڑی ہے, زکاتہ کوئی نہیں. زکات کو مال ہوگا تو زکات ہوگی, بالغ ہوگا نماز فرض ہوگی. تو اب ہے ہی چھوٹی بچی, عمر کے سال ہی تھوڑے ہیں, نماز فرض ہی نہیں ہے. بابا جی عمر تھوڑی ہے, نمازہ کوئی نہیں, عمر تھوڑی ہے, روزے کوئی نہیں, عمر تھوڑی ہے, حج کوئی نہیں. بابا جی اتنی گل ضرور ہے, جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں نے اپنی ماں کو نبی پہ درود پاک پڑھتے دیکھا ہے, حضور پہ درود پڑھتے دیکھا ہے. شام کو میرا باپ گھر آتا ہے, میرا بابا گھر آتا ہے, میں دیکھتی ہوں اس کا بدن تھکا ہوتا ہے, وہ چور چور ہوتا ہے, مگر میں دیکھتی ہوں میرے باپ کے لبوں پر بھی نبی کے درود کے نغمے ہوتے ہیں, حضور کی محبت کے کلمات ہوتے ہیں. ماں باپ کی یہ محبت میرے دل میں بھی بس گئی ہے, میں بھی اسی لجپال نبی پہ درود پڑھتی ہوں, میں بھی اسی آقا کی
जाती हो। कहा बेटा बस यही बात है, अल्लाह ने तेरा ये अमल कबूल कर लिया है, तुझे ये मकाम और मर्तबा अता कर दिया है। अल्लाह अकबर। उनके माँ बाप दुरूद पढ़ते थे तो बच्चे भी पढ़ते थे। आज माँ बाप फेसबुक पर होते हैं, बच्चे भी कार्टून ही देखते हैं। जी हाँ जी, वो कहते हैं बाप में बेटा होता नहीं तो थोड़ा थोड़ा, मुहावरे पंजाबी के। आज माँ जो है वो स्टार प्लस चैनल पर ड्रामे देखती है तो बेटा भी गुलकार ही पैदा होता है, बेटा भी माँ बाप का नाफरमान ही होता है। मेरे भाइयों जैसी अब तरबियत करेंगे, आज माँ कहती है कि जागता कि मैं मोबाइल दे छोड़ती हूँ, ये मोबाइल ना को ले आ रहा तो मैं अपने काम कर ली रहना। बड़ी तरबियत हो रही है। आज की माँ बच्चे की ये तरबियत कर रही है कि इसे कार्टून लगा दो जी, इसे गेमें लगा दो। अल्लाह अकबर। कुर्बान न जाए उन माओ पर कि जो अपने बच्चों को कहती है मैं फरीद तू नमाज पढ़ेगा, मुसल्ला उठाएगा, पीछे से तुझे शक्कर मिलेगी। वो माएँ भी ना जो बच्चों को नबी का आशिक बनाती हैं, और ये माँ है कि जिसने बचपन में ही बच्ची के ज़हन में डाल दिया चलते फिरते हुजूर पे दरूद पढ़ना है, तो बच्ची बचपन में नबी की दरूद खान बन गई, नबी की आशिका बन गई। और जब बच्चा बचपन में भी नबी की याद की महफिल चलाए, मेरे आका करीम उसमें भी कर्म कर देते हैं। वो भी कुएं में थूकती है, कुएं का पानी उबल आता है, किनारे से बह जाता है। यारो उसकी उम्र थोड़ी, साल थोड़े, अगर उससे बरकत मिल गई, मैं और आप भी नारे तो हम भी लगाते हैं, गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है जी, मौत कबूल है, मगर फजर की नमाज गोल है, बिस्तर में गोल है, जोहर की नमाज जनाब खेल के मैदान में गोल है, असर की नमाज जनाब क्रिकेट के मैदान में गोल है, मगरिब की नमाज टीवी पर गोल है, और ईशा की नमाज कैपिटल डाक पर गोल है। मैं क्या बात करूं नौजवान की, आजकल का तो बाबा भी मस्जिद में नजर नहीं आता। पहले दौर था ना कि वो सरगी वेले बाबा जी घर से निकलते, घंटी की आवाज आती, पता चलता बाबा जी तहज्जुद के लिए मस्जिद जा रहे हैं। मगर इस उम्मत के नौजवान से मैं क्या गिला करूं, अब तो वो बुजुर्ग भी मस्जिदों से गायब हो चुके हैं। और वजह क्या है, रात को रिमोट हाथ में है, सारे चैनल देखने हैं, दुनिया जहां की खबरें देखनी है, सुबह फजर कज़ा हो जानी है, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। मेरे भाइयों हमारी हालत बड़ी बुरी हो चुकी है, आओ ना उस दौर की उस याद को ताजा करें। आज के इस मिलाद के इज्तिमा में वो बाबा फरीद की माँ वाली अदा को अदा करो, और आओ ज़हन बनाओ, नियत करो, हम भी अपने घर में हुजूर के दरूद की महफिल शुरू करेंगे। आवाज आपकी इतनी को नहीं आई, मेरे की पता है अमली नारा लाना को औखा होना। वैसे ऐसा कोई बांगा दबा के मौजना बड़े मेले शेले, बड़े कोडी ने मैच, तो बड़े जनाब में बड़े बड़े पीढ़ी तक के नहीं सिला के ये चक दौलत रांझा, ये पूरे बड़े बड़े गेजाबाजी, तो फुला, लेकिन मस्जिद में हुजूर का जिक्र है ना, और फिर अमल की बात करनी है। हमारे मुंह से आवाज नहीं निकल रही, औखा काम है, लेकिन कोशिश करो, अल्लाह का फजल हो जाएगा। अब हम अपने घर में अगर एक काम कर लें, मैं वालिदैन से भी मुखातब हूँ, नौजवानों तुमसे भी मुखातब हो, क्योंकि नौजवान वो होता है जो माशरे का रुख बदल देता है। नौजवान वो होता है क्योंकि जब हम दावत इस्लामी के माहौल में आए, पहले हमारे हाथ में क्रिकेट का बल्ला होता था, सारी दिहाड़ी मैट्रिक के पेपरों में भी क्रिकेट नहीं छोड़ी, मगर जब अल्लाह के वली की निगाह पड़ गई, दावत इस्लामी का माहौल मिला, और जब हमें कोई मोहब्बत से मुस्कुरा कर मिन्नत करके हमें मस्जिद में ले आया, फिर हमने भी खुद अकेले नहीं है, सारी टीम को मस्जिद में ले आया। तो ये होता है, यहाँ भी ऐसे नौजवान बैठे होंगे। नौजवानों आओ एक कसम करो कि जिस तरह बाबा फरीद की माँ वो शक्ल का बहाना लगाकर बेटे को नमाजी बना रही है, आओ ना तुम भी नियत करो कि हम भी घर में कोशिश करेंगे कि हम वालिद साहब ऐलान करें कि बेटा जो 100 मरतबा हुजूर पर दरूद पड़ेगा ना, शाम को उसको 10 रुपए मिलेंगे। वो देते तो है बस रोज बच्चों को, हमारी जरूरत ही नहीं है, बच्चे ऐसी चाबी मरोड़ते हैं खुद बहुत वालिद साहब पेश कर देते हैं। आजकल की औलाद तो बड़ी तेज है ना भाई, और रोजाना बच्चों को पैसे देते हैं। अब देने का थोड़ा अंदाज तब्दील कर रहे हैं जी, बेटा जो 200 मरतबा पड़ेगा उससे 20 मिलेंगे,
جی یہ علاقہ کافی تگڑا ہے، یہاں کے لوگ انگلینڈ یورپ شروپ ہوتے ہیں، آپ شاید مسکرا رہے ہیں، قاری صاحب چلے پتن کتھو آگے کیڑے گراؤں اٹھ کے آگے 10 روپے کڑ کے نام اصل میں جاگر کڑیوں تو 50-100 کو پھلا گل ہی نہیں۔ تو بھائی اللہ نے جتنی توفیق دیا تمہیں، میں سمجھانا مقصود ہے بیٹے کو رغبت دلائیں کہ بیٹا پیسے ملیں گے، جیب خرچ ملے گی، مگر نبی پہ درود پڑھنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ اب جب ہم گھروں میں یہ ماحول بنائیں گے، بیٹا بھی پڑھے گا، بیٹی بھی پڑھے گی، اور ایک اور کام کرو کہ جو سب سے زیادہ پڑھے گا نا بیٹا، اس کو سب سے زیادہ پیسے ملیں گے، اس کو 100 روپے کا بڑا نوٹ ملے گا۔ اللہ اکبر۔ اب بچی پڑھ رہی ہے، اپنے بھائی کو بتا رہی ہے کہ بھائی میں نے تو آج 200 مرتبہ پڑھ لیا ہے۔ اب بھائی کہتا ہے کہ بہنا میں نے انشاءاللہ آج 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو تمہارے گھر میں بھی وہی ماحول بن جائے گا جو ماحول سیدنا صدیق اکبر اور جناب فاروق اعظم کے درمیان بنا تھا۔ جب تمہارا بچہ اور بچی نیکی کے کام میں، درود پڑھنے میں کمپٹیشن کریں گے، مقابلہ کریں گے، ارے یارو یہ بچے بڑے خلوص والے ہوتے ہیں، ان میں منافقت نہیں ہوتی، جب یہ محبت سے حضور کی یاد کی محفل سجائیں گے تو اندازہ تو کرو تمہارے گھر پہ اللہ کی کتنی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اور ڈاکٹر اقبال حکیم الامت شاعر مشرق کہتے ہیں وہ اولاد کی بے فوائی کا رونا رونے والے، وہ اولاد کی نافرمانی کے گلے کرنے والے، آپ تجھے ایک نسخہ دیتا ہوں۔ میں نے کہا ڈاکٹر جتنا بڑا ہونا اس کا نسخہ بھی اتنا ہی کارگر ہونا ہے۔ یہ تو ڈاکٹر اقبال ہیں، شاعر مشرق ہیں، حکیم الامت ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا نسخہ تو بڑا ہی مؤثر ہوگا، آپ فوراً ارشاد فرمائیں، کہا اگر تو چاہتا ہے تیری اولاد نیک بن جائے، نمازی بن جائے، عاشق رسول بن جائے، تیری فرما بردار بن جائے، با اخلاق بن جائے، ایک کام کر لے۔ میں نے کہا کیا؟ ڈاکٹر صاحب کی روح نے کہا اپنے بچے کو بچپن میں نبی پر درود پڑھنے پہ لگا دے، درود پڑھنے پہ لگا دے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کیا ہوگا؟ کہا جب تمہارا بچہ نبی پہ درود پڑھے گا، جب اس کی زبان پر نبی پر درود کے کلمے آئیں گے، اس کے تلخ لہجوں میں مٹھاس آ جائے گی، شیرینی آ جائے گی، حضور کے ذکر کی برکت سے نافرمانی فرما برداری نہ بدل جائے گی، یہ تیرا دل دکھانے والا نہیں تیرے ہاتھوں کے بوسے لینے والا بن جائے گا۔ تو یہی بات ڈاکٹر اقبال نے کی ہے۔ آؤ نا آج رانجھا میرا والو نیت کرو، 1 سال کے بعد ساؤنڈ والی محفل نہیں، روزانہ محبت والی درود پاک والی محفل گھر گھر میں سجائیں گے۔ ہاتھ نہیں اٹھ رہے لیکن ہمت کریں، ہاتھ اٹھا کر انشاءاللہ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر۔ میں کوئی رسم باجی پوری تو کرنا آیا کو نا دی کہ آج میں جاسا رہا میں رہے تو تساں کل ماڑے گراف سو نہیں، میں کوئی رسم باجی پوری کرنے نہیں آیا، میں آپ کو کوئی ذہن دینے آیا ہوں، کچھ سوچ دینے آیا ہوں۔ آؤ مل کر کوشش کرتے ہیں ہم گھر گھر میں درود پاک کی محفلیں سجائیں، اور جب میں ہو رہا یارو ایمان سے سوچو ذرا، درد دل سے سوچو، آج ہمارا گھر گھر سینما گھر بن چکا ہے، آج ہمارے گھروں میں کافروں کی آوازیں ہیں، یورپی کلچر ہے، یارو وہ پیشاب پینے والی قوم، وہ بوتل پینے والی قوموں کے چینل ہمارے گھروں میں چلتے ہیں۔ یہ چند سالوں پہلے کی بات ہے جب کسی گاؤں میں کیبل لگتی تو گاؤں کے بزرگ کھڑے ہو جاتے تھے کہ اساں اس غیرتی اپنے گرانی آمن دینی، مگر ستیہ ناس موبائلوں کا، انٹرنیٹ کا، اب تو ہر بندہ ہی اپنے ہاتھ میں لیے پھرتا ہے۔ اب تو ہر بندہ جو ہے بچہ نوجوان بلینکٹ بند کر کے اندر ٹک ٹک کر کے لگا ہوتا ہے، پتہ نہیں کون کون سے گناہوں میں اپنی جوانی کو ضائع کر رہا ہوتا ہے۔ یارو اس سیلاب کا، اس گندگی کا، اس پلیتی کا اگر مقابلہ کرنا چاہتے ہو، آؤ آج درد دل کے ساتھ یہ التجا قبول کر لو، گھر گھر میں نبی پر درود پاک کی محفلیں سجائیں گے، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا جب تمہارا اور میرا بیٹا، جب ہمارے بچے حضور پر درود پڑھنے میں لگ جائیں گے، ان کے کارٹون کم ہو جائیں گے، ان کی گیمیں کم ہو جائیں گی، ان کے میچ کم ہو جائیں گے، ان کی بدنگریاں کم ہو جائیں گی۔ یارو میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی سے محبت کرتے ہو، مگر کبھی یہ سوچا ہے کہ ان کی ماں تو وہ تھی جنہوں نے نامحرم کو دیکھا ہی نہیں، جنہوں نے حرام سنا ہی نہیں ہے، حرام کی طرف گئے ہی نہیں ہے، حرام بولا ہی نہیں ہے، اور جس کی ماں حرام دیکھتی ہو، ارے جو بچہ بچپن سے بدنگریاں کر رہا ہو، جو حرام سن رہا ہو، حرام بول رہا ہو، حرام دیکھ رہا ہو، اس کی اولاد کیا کرے گی؟ میرے بھائیوں آؤ ہم نیت کرتے ہیں
انشاءاللہ حضور کے ذکر کی محفل گھر گھر میں سجائیں گے۔ اور اگر آپ کوشش کر کے سارے مل کر 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھیں، میں نے پچھلے سال بیریئر ٹاؤن میں بیان کیا 1 کروڑ مرتبہ کی ترغیب دلائی، تو ایک شخص نے نا دل میں ارادہ کر لیا۔ ابھی 1 مہینہ پہلے میں وہاں گیا بیریئر ٹاؤن میں، تو وہاں کے خطیب صاحب اور ان کا قاری صاحب پچھلے سال آپ نے بیان کیا تھا 1 کروڑ مرتبہ کا ذہن دیا، ترغیب دلائی، ذہن بنایا، کوشش کی۔ ہمارے ایک نمازی کو بعد ذہن میں بیٹھ گئی، اس نے پڑھنا شروع کر دیا اور اس نے آ کے مجھے خود بتایا میں 21 لاکھ مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ چکا ہوں۔ یار بندہ بیریئر ٹاؤن رہنا ہے تے کلا بندہ نیت کرا 21 لاکھ دفعہ پڑھ چکیا ہوا ہے، اور راجہ مہراج ہے تو سب نبی نے عاشق ہو تو سارا پنڈ ہے۔ اگر آپ عزم کریں، کوشش کریں تو مل کر 1 کروڑ نہیں کتنے کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو آؤ آج ایک ڈیل کرتے ہیں، ایک بات طے کرتے ہیں، آپ درود پاک کی محفلیں گھر گھر میں سجانا شروع کریں۔ اگلی بات جب میلاد کا ربیع الاول کا چاند نظر آئے، آپ کا درود پاک سب کا ملا کر اگر 1 کروڑ مرتبہ ہو جائے تو میں آپ کا یہ درود پاک مدینے میں ایک سید صاحب رہتے ہیں، ان کے ذریعے حضور کے پاس سنہری جالیوں کے سامنے پیش کرنے کی نیت کرتا ہوں۔ ایک سید صاحب مدینے میں ہوتے ہیں، میرے پیر بھائی ہیں، اللہ اکبر، میں نے نیت کی ہے اگلے سال ربیع الاول کا چاند نظر آئے، آپ عاشقان رسول کا درود حضور کی بارگاہ میں لائیو وہ واٹس ایپ پہ آپ ہوں گے، اور انشاءاللہ آپ خود جو ہے اپنا درود پاک حضور کی جناب میں پیش کر رہے ہوں گے۔ اگر یہ بات پسند آئی ہے تو اب انشاءاللہ کا نعرہ لگائیں، گھر گھر میں محفلیں سجائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر، اور اس کی یہ نیت کر لیں، یہ جو درود پاک پڑھیں گے نا، یہ اصال ثواب اپنے والدین کو کریں گے، جن کے دادا دادی نانا نانی بہت ہو گئے ہیں، سبحان اللہ جی گاہ گانے تو ڈنگر اندر کھانے، جنہاں انہاں بزرگاں نے کام ہو جاسی، جنہاں نانکا دادکا سنے وٹ دے رہے، انہاں نے قبرہ پر بھی اللہ نے رحمتہ نزول ہو سی، اصلا گھرہ پر بھی اللہ نے رحمتہ نزول ہو سی۔ اور وہ سید صاحب پتہ ہے کتنی پیاری ہستی ہیں، ان کی زوجہ کا انتقال ابھی چند ماہ پہلے ہوا ہے، جنازہ کسی پنڈ کے قبرستان میں نہیں مسجد نبوی میں ہوا ہے، اور قبر پتہ ہے کہاں بنی ہے؟ جنت البقیع میں قبر بنی ہے۔ تو یار اس سید کی زوجہ کا یہ مقام ہے، اس سید کا مقام کیا ہوگا؟ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے انشاءاللہ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ الحمدللہ یہ عاشقان رسول کا نصیب ہے، یہ اللہ کا ہم پر کرم ہے کہ ہم وہ ہیں جو حضور کی ولادت کی گھڑیاں آتی ہیں، وہ مہینہ آتا ہے، چاند نکلتا ہے، ہم خوشیاں منانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور کیوں نہ منائیں؟ زمانے پر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں ہم جن کی کھا رہے ہیں گیت انہی کے تو گا رہے ہیں۔ میرا رب قرآن پاک میں فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو۔ نعمتیں اللہ نے ہمیں بہت سی دی ہیں، اولاد کی نعمت دی، والدین کی نعمت دی، یہ جسم دیا، یہ جان دی، قرآن دیا، رمضان دیا، مگر سب سے بڑی جو نعمت اللہ نے دی ہے وہ حضور کا دامن عطا کیا ہے، وہ نسبت مصطفیٰ عطا کی ہے۔ اور میرا رب قرآن میں فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، تحقیق ہم نے مومنوں پر بڑا ہی احسان کیا ہے، ان میں عظمت والا رسول بھیجا ہے، انہیں عظمت والا، شانوں والا، عزتوں والا رسول عطا کیا ہے۔ میرے بھائیوں یہ حضور کی ذات وہ نعمت عظمیٰ ہے، وہ نعمت کبریٰ ہے، وہ ساری نعمتوں کی جان ہے۔ اور یقین جانے ہمیں جو ملا ہے، جس قدر ملا ہے، یہ صدقہ میرے آقا کے میلاد کا ہے، یہ حضور کے صدقے سے ملا ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ الحمدللہ عز و جل آج عاشقان مصطفیٰ گلیاں سجا رہے ہیں، لائٹیں سجا لگا رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں،
محفل سجا رہے ہیں، اللہ اکبر، گھر گھر سجے ہوئے ہیں۔ میں کئی عاشقان رسول کے گھروں میں جاتا ہوں، روزانہ کسی نہ کسی جگہ بیان کے لیے کسی بیٹھک میں بٹھاتے ہیں، یقین کریں کمروں کے اندر بھی اتنی سجاوٹیں ہوئی ہیں، پتہ چلتا ہے نبی کے غلاموں کے گھر میں آیا ہوں، نبی کے عاشقوں کے گھر میں آیا ہوں۔ یہ اندر کی وہ محبت ہے، اور یقین جانو کہ نصیب والوں کا حصہ ہے، مگر کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، یہ لائٹ، یہ جھنڈی، یہ لڑی، یہ سمجھ نہیں آتی۔ تو میں نے کہا چلیا، تجھے یہ لائٹ سمجھ نہیں آتی، یہ جھنڈیاں سمجھ نہیں آتی، یہ جھنڈے سمجھ میں نہیں آتے، یہ نعرے سمجھ نہیں آتے، میں تجھے تیرا ماضی بتاتا ہوں۔ انسان تو بستے تھے میرے آقا کریم کی ولادت سے پہلے، حضور کی اس دنیا میں جلوہ گر ہونے سے پہلے انسان تو دنیا میں تھے، مگر انسانیت نہ تھی۔ انسان تو تھے، محبت نہ تھی، احترام نہ تھا، یہ رشتے نہ تھے، یہ پیار نہ تھا، یہ ایثار، یہ عفو درگزر، یہ قربانی کے جذبے نہ تھے۔ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا۔ اے انسان کو اپنا ماضی تو پڑھ، اپنی ہسٹری تو پڑھ، اگر تو پڑھے گا تو تجھے پتا چلے گا کہ تیری زندگی میں بڑی بڑی نالائکیاں ہیں، بڑی بڑی کم عقلیاں ہیں۔ یہی انسان تھا، یہ ننگے کعبے کا طواف کیا کرتا تھا۔ اے انسان کو اپنا ماضی بھول گیا، تجھے اتنی عقل نہ تھی، اتنا شعور نہ تھا۔ وہ عزت والا، شان والا، مقام والا کعبہ ہے، مگر تو ننگے اس کا طواف کرتا ہے۔ اگر تو سوچے نا تو آج یہ تیرے تن پہ کپڑے ہیں نا، یہ بھی صدقہ میرے حضور کا ہے، یہ صدقہ میرے آقا کا ہے۔ آج تو مہنگے مہنگے کپڑے لیتا ہے، اچھے ٹیلر سے سلواتا ہے، اور تو زیب و زینت دیتا ہے، تو یہ شعور بھی تو میرے مصطفیٰ کے صدقے سے ملا ہے۔ اللہ اکبر۔ یارو میں کیا بیان کروں، ماں تو پہلے بھی تھی، کیونکہ ماں سے ہی تو انسان کی نسل چلی ہے، مگر یارو ماں تھی، ماں کا تقدس نہ تھا، ماں کا احترام نہ تھا، ماں کا پیار نہ تھا، وہ محبت، وہ عقیدت، وہ حقیقت معاملہ نہ تھا۔ ماں تھی۔ میں نے عرب کی ہسٹری پڑھی، باپ جب مر جاتا نا، عرب شادیاں زیادہ کرتے، تو جس طرح تم اپنے پلاٹ جو ہے بانٹتے ہو کہ یہ باڑی تم رکھ لو جی، یہ کھیت میں رکھ لیتا ہوں، یہ 2 دکانیں تمہاری، یہ 2 دکانیں میری، آج تم مال اسباب بانٹتے ہو۔ یارو ہمارا ماضی یہ ہے کہ عرب کے اندر جب باپ مر جائے تو وہ مائیں بانٹا کرتے تھے، یہ 2 تمہاری، یہ 2 میری، مائیں بانٹتے تھے، یہ بھی میراث میں تقسیم کی جاتی تھی۔ آگے چلو، میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ 3 سگے بیٹے ہیں، اے ماں سے محبت کرنے والے، اے ماں سے پیار کرنے والے، اے ماں کی فرمانبرداری کرنے والے، یہ اللہ کا تجھ پہ کرم ہے کہ تو ماں کا حکم مانتا ہے، کیونکہ ماں کی رضا میں رب کی رضا ہے، ماں کی ناراضگی میں والدین کی ناراضگی میں جو ہے رب کی ناراضگی ہے۔ اللہ اکبر۔ مگر آج میں تجھے بتاتا ہوں، 3 سگے بیٹے، باپ مر گیا، اپنی سگی ماں کو منڈی میں لے کے جاتے ہیں۔ یارو دیکھو، اپنا ماضی پہچانو اور پھر غور کرو، ہم کیوں نہ حضور کے آنے پر نعرہ لگائیں، خوشیاں منائیں، جھنڈیاں لگائیں اور جلوس نکالیں۔ یہ سب کچھ جو اس جہاں میں، اس کائنات میں رونق ہے، یہ صدقہ میرے حضور کا ہے۔ وہ 3 سگے بیٹے اپنی ماں کو منڈی میں لے کر گئے، منڈی میں سگی ماں کی بولی لگائی، 600 درہموں میں اپنی سگی ماں کو بیچ کے آئے، 200 درہم آپس میں بانٹے۔ یارو وہ ماں تھی مگر منڈیوں میں بکتی تھی۔ میرے قریب دنیا میں جلوہ گر ہوئے، میرے حضور کی ولادت ہوئی، حضور کا میلاد ہوا، حضور تشریف لائے اور آ کے بتایا یارو ماں منڈی میں بیچنے کے لیے نہیں ہوتی، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ والدین کو تو محبت سے دیکھے، اللہ اسے مقبول حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ میرے حضور نے آ کر بتایا، تو یہ آج جو دنیا والدین سے محبت کرتی ہے، یہ بھی صدقہ میرے حضور کے میلاد کا ہے۔ جی ہاں، بیٹی کی آج فرمائشیں پوری کرتے ہو، آج بیٹی کہے تو نئے کپڑے لے کے دیتے ہو، اس کی بات کو ٹال نہیں سکتے۔ جب بیٹی کی شادی کرتے ہو، اس کو جہیز دیتے ہو، سامان دیتے ہو، قرض بھی لے کر اپنی بچی کی خوشیاں پوری کرنے والے، یہ جو تو بچی سے محبت کرتا ہے نا، اگر تو سمجھے، اگر تو پرکھے، اگر تو اپنا ماضی دیکھے، یہ جو بچی کی محبت ہے یہ بھی صدقہ میرے حضور کا ہے۔ آؤ میں تمہیں لے کے چلتا ہوں، عرب کے اندر
ہو جائے باپ گھر کا دروازہ شرم سے بند کر لیتا تھا. عرب کے اندر بچی پیدا ہو جائے تو لوگ تانے دیتے تھے اور بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے اور پھر فخر کرتے تھے کہ میں بچی کو قتل کر کے آیا ہوں. اللہ اکبر. حضور کے غلاموں, میرے آقا کریم کے ایک صحابی ہیں, روایت عرض کرنے لگا ہوں, توجہ کریے گا. حضور کے ایک صحابی ہیں, عرض کرتے آقا کلمہ بھی پڑھ لیا ہے, آقا اسلام کی دولت بھی مل گئی ہے, آقا نماز بھی آپ کے پیچھے پڑھتا ہو, آپ کی مجلس میں بھی آ کے بیٹھتا ہو, مگر زمانہ جاہلیت کے گناہ مجھے یاد آتے ہیں. بستر پہ جاتا ہوں نیند نہیں آتی, بستر پہ جاتا ہوں سکون نہیں ملتا, چین نہیں ملتا, مجھے اپنے گناہ کی وہ یاد آتی ہے. حضور نے پوچھا تو نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے جو تجھے سونے نہیں دیتا, چین نہیں لینے دیتا؟ وہ صحابی کہتے ہیں آقا میرے گھر ولادت ہونے والی تھی, میں نے اپنی گھر والی کو ڈانٹ کر کہا خبردار تیرے ہاں اگر بچی پیدا ہوئی مجھ سے کوئی برا نہ ہوگا. آقا میں سامان تجارت لیتا ہوں, سفر کو چلا جاتا ہوں, واپس آتا ہوں, میرے گھر بچی پیدا ہوتی ہے, میں اپنی گھر والی کو ڈانٹتا ہوں, اس کو برا بھلا کہتا ہوں, اور اب موقع کی تلاش میں یہ تھوڑی بڑی ہو تو میں اس کو قتل کروں. میرے دوست, میرے یار, چوپال میں بیٹھنے والے, چوک میں بیٹھنے والے مجھے تانے دیتے ہیں کہ تو بڑا لوگوں کے فیصلے کرتا ہے, بڑی لوگوں کی پنچایتوں میں جو ہے فیصلے کرتا ہے, اب ہم دیکھیں گے تیرے اندر غیرت کتنی ہے. آقا میں ایک ارادہ کرتا ہوں کہ میں اپنی اس بچی کو قتل کروں گا, زمین میں زندہ دفن کروں گا. آقا ایک دن اب میری جو ہے زوجہ میری بچی کو مجھ سے چھپا چھپا کے رکھتی ہے. ایک دن میں اس ارادے سے گھر کو آیا, میں نے گھر والی کو بلایا, کہا اسے تیار کرو, نئے کپڑے پہناؤ. میری گھر والی بڑی خوش ہوئی کہ آج تو بڑی محبت سے بات کر رہا ہے. اس نے میری بچی کو تیار کیا, نئے کپڑے پہنائے, بچی بھی خوشی سے مسکرا رہی ہے, خوشی سے چہک رہی ہے. آج میرا بابا مجھے سیر کے لیے لے کے جائے گا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے بچی کو لیا, ساتھ رسی بھی لی, ساتھ کھودار بھی لی, میں نے جنگل کا رخ کیا. میری بیٹی میرے ساتھ چل رہی ہے, آقا وہ مسکرا رہی ہے, وہ مجھ سے باتیں کر رہی ہے, مگر مجھے پھر اس پہ رحم نہ آیا. میں جنگل میں پہنچتا ہوں, آقا میں نے گڑھا کھودنا شروع کیا, گڑھے کی مٹی میری داڑھی کے بالوں میں لگتی ہے. میری بچی بے تاب ہو کے آگے بڑھی, اپنی ننھی ننھی انگلیوں سے میری داڑھی کے بالوں سے مٹی کو صاف کیا. کہا بابا تم تھک گیا ہو نا, تم تھک گیا ہوگا, آج جلد بس کر دو, اب گھر کو چلتے ہیں. آقا مجھے پھر بھی رحم نہ آیا, میں گڑھا کھودتا چلا گیا, یہاں تک کہ میرے ماتھے پہ پسینہ آتا ہے, پسینے سے شرابور ہو جاتا ہوں, میں تھک ہار کے بیٹھتا ہوں. میری بیٹی آگے بڑھتی ہے, اپنے دوپٹے کے پلو سے میرا پسینہ صاف کرتی ہے, کہتی ہے بابا شام ہونے والی ہے, چلو نہ گھر چلے. آقا وہ مجھ سے محبت کرتی ہے, پیار کرتی ہے, میرا پسینہ صاف کرتی ہے. آقا مجھے پھر بھی رحم نہ آیا. آقا میرے پاس پانی بھی ختم ہو گیا. میری بیٹی نے دیکھا, پتہ نہیں کہاں سے ڈھونڈ کے وہ کسی چشمے کے پاس گئی, اپنا دوپٹہ بھگو کے لے کے آئی اور کہنے لگی بابا مجھے پتہ ہے تجھے پیاس لگی ہوگی, یہ لینا, میں اپنے دوپٹے میں تیرے لیے پانی لے کے آئی ہوں. آقا اس نے مجھے گیلا دوپٹہ دیا. آقا وہ اتنی محبت والی, اتنی پیار والی میری بیٹی, مگر آقا میں نے اس بیٹی کو اپنے ہاتھوں میں پکڑا, پکڑ کر گڑھے میں پھینکا, اور جب میں نے گڑھے میں بچی کو پھینکا, میری بچی روتی ہے, تڑپتی ہے, چیختی ہے. آقا میری بیٹی مجھے کہتی ہے اے میرے باپ, اے میرے بابا تو مجھے قتل کرنے لگا ہے, مجھے پھینکنے لگا ہے, مارنے لگا ہے. آقا وہ رو رہی تھی, میں مٹی ڈال رہا تھا. آقا وہ چیخ رہی تھی, میں اوپر اور مٹی ڈال رہا تھا. آقا وہ تڑپتی رہی, روتی رہی, میں اوپر مٹی ڈالتا رہا, یہاں کہ چیختی ہوئی اس روتی ہوئی بچی کو آقا میں نے زمین میں زندہ درگور کر دیا. آج اس بات کو سال گزر گئے ہیں, اسلام کی دولت مل گئی ہے, کلمہ پڑھ لیا ہے. آقا آپ کی مجلس میں آ گیا ہوں, آپ کے پاس رہتا ہوں, نمازیں پڑھنے کے بعد, درود پڑھنے کے بعد جب شام کو بستر پہ جاتا ہوں, اس بچی کی چیخیں مجھے سونے نہیں دیتی, مجھے سکون نہیں دیتی. وہ صحابی بھی رو رہے ہیں, حضور بھی رو رہے ہیں, یا
نوازی ہے، وہ بچیوں کو قتل کرنے والوں، یہ بیٹی کی محبت میرے مصطفیٰ نے دی ہے۔ حضور نے بتایا کہ لوگوں بچیاں قتل کرنے کے لیے نہیں ہوتی۔ اس دور میں بیٹی کا تقدس، بیٹی کا مقام بیان کیا، کہا او عرب والو، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ یہ حضور نے بتایا کہ جس عورت کی ہاں ولادت ہو اور پہلے بچی پیدا ہو، اس کی پہلی ولادت میں بچی پیدا ہو، یہ اس عورت کے لیے شرف کا مقام ہے، یہ اس کے لیے فضیلت کا باعث ہے، یہ اس کے لیے عزت کا باعث ہے۔ تو یہ جو آج اے والد صاحب تم اپنی بچی سے پیار کرتے ہو نا، یہ بھی صدقہ میرے نبی کے میلاد کا ہے۔ اگر حضور نہ ہوتے تو یہ محبتیں کہاں ہوتی، یہ پیار کہاں ہوتا؟ تو میرے بھائیوں، جس کو جو ملا ہے میرے مصطفیٰ کے در سے ملا ہے، حضور کے صدقے سے ملا ہے۔ اس لیے ہم لائٹیں لگاتے ہیں، اس لیے ہم خوشیاں مناتے ہیں، یہ حضور کا صدقہ ہے، یہ محبتیں ہیں، یہ پیار ہے۔ یارو بہنوں کو بھی کوئی پوچھتا نہ تھا، یہ بہن کا پیار، یہ بہن کی محبت بھی میرے حضور نے عطا کی ہے۔ حضرت شیما میرے حضور کی رضائی بہن ہے، دودھ کا رشتہ ہے۔ حضرت عمر ثانیہ کی جو بیٹی ہے، حضرت شیما جنہوں نے بچپن میں حضور کو خدمت کی، سعادت بھی حاصل کی، ان کے قبیلے کے کچھ قیدیوں کو، کچھ لوگوں کو صحابہ نے قید کر لیا۔ اب اس قبیلے کے لوگ جمع ہوئے اور آپس میں میٹنگ ہوئی، مشورہ ہوا کہ کچھ سونا جمع کرو، چاندی جمع کرو، درہم و دینار جمع کرو کہ فدیہ دیں گے تو قیدی چھڑائیں گے نا، لوگ چھڑائیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت شیما کو پتا چلا، انہوں نے پوچھا کہ ہمارے لوگ کنہوں نے قید کیے ہیں؟ کسی نے بتایا مسلمانوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے جو ہے ساتھیوں نے ہمارے لوگوں کو جو ہے قید کر لیا ہے۔ اب حضرت شیما کیا کہتی ہے؟ کہا کوئی سونا چاندی جمع کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی درہم دینار جمع کرنے کی ضرورت نہیں، میں خود جاؤں گی، وہ میرا بھائی ہے، مجھے بڑی امید ہے میرا بھائی لاز رکھے گا اور میری بات مانے گا۔ حضرت شیما سفر کرتی ہے اپنے قبیلے والوں کو لے کر، چند معززین کو لے کر، میرے تیرے نبی کی بارگاہ میں آتی ہے۔ آؤ سنو، میرے حضور کھڑے ہو کے اس دور میں اپنی بہن کا استقبال کرتے ہیں اور اپنی رحمت والی چادر بچھا دیتے ہیں، اور پھر اپنی بہن کو دعائیں بھی دیتے ہیں، تحفے بھی دیتے ہیں۔ پوچھتے ہیں بہن کیسے آنا ہوا؟ حضرت شیما کہتی ہے میرے بھائی کہ جو ہے ہمارے قبیلے کے کچھ لوگوں کو آپ کے لوگوں نے قید کر لیا ہے۔ جب یہ بات انہوں نے کی نا تو میرے حضور نے کیا فرمایا؟ کہا تو نے ویسے ہی تکلیف کی، اگر اس کام کے لیے آئی ہو تو تجھے آنا نہیں چاہیے تھا، تو فقط پیغام بھیج دیتی تو میں اللہ کا نبی تیرے بندوں کو ویسے ہی چھوڑ دیتا۔ حضور نے قیدی بھی چھوڑ دیے، ساتھ معززین کو تحفے بھی دیے، اپنی بہن کو بھی تحفے دیے، ساتھ دعائیں بھی عطا فرمائی۔ تو یہ میرے حضور کا حسن اخلاق ہے۔ آج جو تھوڑی بہت بہن سے پیار کرتے ہیں یہ بھی صدقہ میرے نبی کا ہے۔ تو یہ عزتیں، یہ احترام، یہ محبتیں، یہ سب کچھ جو کائنات کے اندر رنگ ہے، یہ صدقہ میرے حضور کا ہے۔ تو پھر کیوں نہ ہم نعرے لگائیں، کیوں نہ خوشیاں منائیں؟ میرے بھائیوں، یہ الگ بات ہے ہم حضور کی تعلیمات بھول گئے، ہم حضور کا سبق بھول گئے۔ ایک شخص حاضر ہوتا ہے، آقا مجھے کب پتا چلے گا میں اچھا ہو گیا ہوں، نیک ہو گیا ہوں؟ آج کل ہر بندے کو شوق ہوتا ہے، اسی شوق پر کوئی فیس بک کی آئی ڈی بناتا ہے، اسی شوق میں جناب کوئی الیکشن لڑتا ہے، اسی شوق میں جناب کوئی فلیکسیں لگاتا ہے، بڑی بڑی تصویریں، بڑے بڑے جلسے، بڑے بڑے اکھاٹ، بڑے بڑے الٹے سیدھے کام بھی دنیا کرتی ہے۔ کیا نام ہو جائے جی، دنیا جاننے لگے جی۔ اور میں تمہیں بتاتا ہوں نام کیسے بنتا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں آقا مجھے کب پتا چلے گا میں اچھا ہو گیا ہوں؟ حضور نے کیا سرٹیفکیٹ، کیا نشانی دی، کیا طریقہ بتایا؟ فرمایا جا اپنے پڑوسی سے جا کے پوچھ، تیرا پڑوسی اگر تجھے اچھا کہے سمجھ لینا تو اچھا ہو گیا۔ اپنا اپنا معاملہ میں اور آپ غور کر لیں، داڑھی ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں، مگر پڑوسی ناراض ہے، پڑوسی تنگ ہے جی۔ ویلی کا سائز بڑا ہے، 2 پتر باہر چلے گئے، انگلینڈ سے پیسہ آ رہا ہے، اب بابا جی نے ویلی بگلی اور پڑوسیوں کو تکلیف دی، نالی بند کر دی، رستہ تنگ کر دیا۔ کیوں؟ برادری بھی بڑی ہے، پیسے بھی آ رہے ہیں، اب بابا جی کو کون روکے؟ مگر نہیں پتا، ارے خیر ہے
یہ تمہارے پڑوس میں بستا ہے نا، یہ پتھروں کا پجاری نہیں ہے، یہ آگ کا پجاری نہیں ہے، اور یہ کوئی بے خصمہ نہیں ہے، یہ تیرے مصطفیٰ کا، تیرے نبی کا دیوانہ ہے، یہ حضور کا غلام ہے، حضور کا کلمہ پڑھنے والا ہے، اور آپ کا جو پڑوسی ہے حضور کی شان سننے والوں، اور میں تمہیں نبی کے غلام کی شان بتاتا ہوں۔ حضور نے کعبے کو مخاطب کیا اور کہا اے عزتوں والے شرف والے کعبہ، تیری بڑی عزت ہے مگر تجھ سے زیادہ بندہ مومن کی عزت ہے۔ تو اے اپنے پڑوسی کو رسوا کرنے والے، اس کو غریب سمجھ کے ٹھیک ریٹ کرنے والے، حقارت کی نظر سے دیکھنے والے، تجھے نہیں پتا تو اپنی آخرت برباد کر رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے پڑوسیوں کے بڑے حقوق بیان کیے، صحابہ کہتے ہیں حضور اتنی تاکید کرتے، ہمیں خدشہ نہ ہوا کہ وراثت میں بھی پڑوسیوں کو حق نہ رکھ دیا جائے۔ یارو ہمارا معاملہ بڑا عجیب ہے، جو ہماری حویلی کا سائز بڑھتا جاتا ہے، ہمارا بینک بیلنس بڑھتا ہے، ہم بے حس ہوتے جاتے ہیں، حضور کی امت سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ نانا یہ میلاد کا سبق یہ نہیں ہے کہ منہ موڑ لو، تعلق توڑ دو۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ پڑوسی ناراض ہے، رشتہ دار اٹھے ہوئے، اور جناب وہ 10ویں گاؤں میں جا کے یرانے ڈالے ہوئے تھی، یہ میرا دوست ہے جی، وہ جناب فلان دوست کی جی جیلم کے فلاں ہوٹل میں کیا جی دعوت ہو رہی ہے۔ ارے بابا، اور تیسرے گاؤں کے اس دوست کی دعوت کرنے والے تو جناب وہ ان کو راضی کرنے چلا ہے، تیری ماں تو گھر میں تجھ سے ناراض ہے، تیرا بوڑھا باپ تو بستر سے بیمار ہے، وہ تو تیری راہ دیکھتا رہتا ہے، مگر تو باپ کو لفٹ کراتا نہیں ہے، ماں کی بات سنتا نہیں ہے۔ آج وہ دور آ گیا، پہلے ماں باپ سے اولاد ڈرتی تھی، اب وہ نازک دور ہے، اب وہ فتنوں کا دور ہے، اب وہ آزمائش کا دور ہے، اب وہ تنگی کا دور ہے کہ والدین اولاد سے ڈرتے ہیں۔ تو اے بیٹے، تو اپنے باپ پہ جوانی کا روگ ڈالتا ہے، تو اپنے بوڑھے باپ کو ڈراتا ہے، ان کو ناراض کرتا ہے۔ میں تجھے بتاتا ہوں میرے مصطفیٰ کریم کے غلاموں، حضور نے فرمایا اور گناہوں کی سزا اللہ چاہے تو قیامت تک کے لیے اٹھا دیتا ہے، مگر والدین کی نافرمانی کا بدلہ دنیا میں بھی ضرور دیتا ہے۔ یعنی تو آج فصل بیت رہا ہے، کل اسے تیری اولاد کاٹے گی، اور تیری اولاد بھی تجھے اسی طرح رسوا کرے گی۔ اللہ اکبر۔ آج لوگ کہتے ہیں قاری صاحب کو وظیفہ دیو، رزق میں برکت نہیں۔ قاری صاحب مال ہے، برکت نہیں ہے۔ قاری صاحب بیڈ ہے، سکون نہیں ہے۔ قاری صاحب بیوی ہے، فرما بردار نہیں ہے، عزت کا لحاظ نہیں رکھتی۔ یہ جو بے سکونیاں ہیں، یہ جو جھگڑے ہیں، یہ جو لا اتفاقیاں ہیں، یہ جو دکھوں بری زندگی ہے، شاید تمہیں کبھی اپنی بوڑھی ماں کو ایک بار تیز نظروں سے گھورا، یہ اس کا بدلہ ہے۔ شاید تمہیں بوڑھے باپ کو کبھی ڈرایا، کبھی باپ کی بات کو کاٹا، روکا، ٹوکا، کبھی تمہیں باپ کو چپ کرایا کہ ابا جی تو سب چپ کرو، ان تاڑا ویلا لگ گیا، یہ شاید اس کا بدلہ ہے۔ یہ جو ٹھوکریں تو کھا رہا ہے، یہ جو دار دار کی ذلت تیرا مقدر بن گئی ہے، ہاں یہ والدین کی نافرمانی کا بدلہ۔ بنی اسرائیل کے ایک عالم دین ہے، اللہ اکبر، اتنے بڑے عالم دین، جو دعا کرتے ہیں دعا قبول ہو جاتی ہے۔ مستجاب الدعوہ، جریج نام ہے۔ ایک دن عبادت کر رہے تھے، ماں نے بلایا، جانے میں تاخیر ہو گئی، ماں نے بد دعا دے دی، اے جریج تو اس وقت تک نہ مرے جب تک فتنے کا منہ نہ دیکھ لے۔ یارو ماں باپ کی بد دعا سے ڈرنا چاہیے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ منہ سے بد دعا دے، ان کا دل دکھے گا تو اس کا بھی تمہیں حساب دینا ہوگا نا۔ جو ان کی آنکھوں میں بے بسی ہوگی، ان کے چہرے کی لاچاری ہوگی، ان کا بوڑھا وجود، جو تم گھر میں داخل ہوتے ہو تمہاری ماں کہتی ہے کہ ان کوئی گل نہ کرے، انہیں پتر آ رہا ہے، یہ بڑا غصے میں تیز ہے، یہ کوئی گل سننا نہیں، اس نہ میٹر شارٹ ہو جائے گا، یہ بڑا پاگل ہے۔ تو اے پاگل صاحب، اے 60 میٹر کے پاگل سب سن لو ذرا، یہ جو حرکتیں کرتا ہے، جب تو گھر میں داخل ہوتا ہے تیری ماں سہم جاتی ہے، تیرا بوڑھا باپ ڈر جاتا ہے، اس کے دل میں دھڑکا لگا ہوتا ہے کہ یہ بیٹا جوان ہو گیا ہے، موٹر سائیکل اس کے پاس ہے، موبائل اس کے پاس ہے،
پتہ نہیں کب میری عزت کو دبا لگا کے آ جائے، کب ساری زندگی کی عزت کو بدنامی روڑ کر کے آ جائے، کب کوئی گلہ لے کے آ جائے۔ اور جب تو گھر جاتا ہے تو تیرا باپ بھی تجھ سے ڈرتا ہے، تجھ سے بات نہیں کرتا۔ تو اگر کوئی بیٹا ایسا یہاں بیٹھا ہے تو اے بیٹے میں تجھے بتانے لگا ہوں، سیدی اعلیٰ حضرت الشاہ امام محمد رضا خان نے فتاوی رضویہ کے اندر پرانی آیات اف ولا تنہر وبالوالدین احسانا ان اشکر لوالدیک کثیر آیات احادیث بیان کی، اور جو فتوے کا نچوڑ آخری 2 لائنیں ہیں وہ یہ فرمایا جس کے والدین ناراض ہیں نہ اس کا فرض قبول ہے، نہ اس کا نفل قبول ہے، نہ اس کا جمعہ قبول ہے، نہ اس کا روزہ قبول ہے، نہ اس کی دیگ قبول ہے، نہ اس کا نعرہ قبول ہے۔ تو بڑی ذمہ داری سے ان علماء سے تصدیق کر لینا، جس کی ماں ناراض ہے، جس کا باپ ناراض ہے، وہ یہاں بھی ذلیل ہے، قیامت میں بھی ذلیل ہے، میدان محشر میں بھی ذلیل ہے۔ لہذا عزت ڈھونڈنے والے، وہ سٹیٹس کے طلبگار، یہ سٹیٹس سیلفیاں لینے سے نہیں بنتا، یہ خوابوں پر بیٹھنے سے نہیں بنتا۔ ماں کے قدموں میں آ جا، پورے باپ کے پاس آ جا، یہ راضی ہو گئے، تمہارا رب بھی تم سے راضی ہو جائے گا، یہ سارا جگ بھی تم سے راضی ہو جائے گا۔ جی ہاں، والدین کی دل جوئی، والدین کی خدمت گزاری۔ میں اب ایک حدیث پاک بیان کرتا ہوں، سمجھ جائیے گا، اس سے بڑی بات سمجھنے والی ہے۔ حدیث پاک آپ نے پہلے بھی کئی بار سنی ہوگی، حضور نے فرمایا، بڑی مشہور حدیث ہے، توجہ کریے گا، فرمایا جو اپنے والدین کو نظر رحمت سے دیکھے، یعنی محبت سے دیکھے، اللہ اسے مقبول حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ تو آپ نے پہلے بھی کئی بار سنی ہے، پتا ہے یار کبھی غور کیا ہے کہ جس ماں کو دیکھنے پر اتنا بڑا ثواب، اس کی خدمت پر کتنا اجر ہوگا، ان کی دل جوئی پر کتنا اجر ہوگا۔ مجھے کوئی دوست ڈھونڈ کے دکھاؤ، اگر دکھاؤ تو 1 لاکھ روپے نقد انعام دوں گا کہ تمہارا وہ کوئی سنگی دوست جو ہوٹلوں میں، سنوکر کلبوں میں، والی بال کے میچوں میں اس کے ساتھ 4 گھنٹے گزارتے ہو، کہ اس کو دیکھنے سے حج کا ثواب ملتا ہو۔ یہ نیلی چھتری والی آسمان کے نیچے یہ 2 ہستیاں ہیں، یہ ماں ہے تیری، یہ تیرا باپ ہے، تو ان کو دیکھے تو حج مقبول کا ثواب ہے، ان کو راضی کر لے تو وقت کا امام بن جائے گا۔ اللہ عزتیں 2 جہاں کی عزتیں تیرے قدموں میں ڈال دے گا۔ اے در در کی ٹھوکریں کھانے والے، مجھے ایک نوجوان ملا، میں ان کا کہاں جا رہے ہو؟ جنہا عرص پہ جلیا، میں ان کا بہت چنگا کل ہے، جنہا پیران کو جلیا، میں ان کا بہت چنگی کل ہے، مگر دیوانے وہ چلیا، اگر تمہیں دین پڑا ہوتا، اگر تمہیں میرے شیخ کامل کی طرح کسی پیر کامل کی ہاتھ میں ہاتھ دیا ہوتا، تو نے دین پڑا ہوتا، تو نے اعتکاف میں آیا ہوتا، تو نے جمعرات اجتماع میں شرکت کی ہوتی، تو مدنی قافلے کا مسافر بنا ہوتا، تو نے ماں باپ کی شان پڑھی ہوتی، تو نے قرآن دین حدیث پڑھی ہوتی، تو تجھے پتا ہوتا تیرا سب سے بڑا پیر تو تیرے گھر میں موجود ہے، وہ یہ تیری ماں ہے۔ آئین کے قدموں میں آ جا، آئین کو راضی کر لے، آئین کی خدمت کر، سارے پیروں کا فیض بھی تجھے مل جائے گا، مدینے والا میرا نبی بھی تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ آؤ آج عزم کرو، یہ نعروں سے نکلو۔ جی ہاں، ہم تقریریں بھی وہ سنتے ہیں جس میں شعر پڑھے جائیں، جس میں واہ واہ ہو جناب جی، اور جناب ڈیاں ڈیاں جی، جنت پکی جی، جنت نہیں ٹکتا جی۔ اور بھائی صاحب تھوڑا سا اپنے آپ کو دیکھو، جی ہاں اپنے معاملات پر غور کرو، اب بھی نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ یہ کبھی غور کیا یہ خاکے کیوں بنتے، یہ قرآن کیوں چلایا جاتا ہے؟ دیکھے ہے یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ جیسی قوم ہوتی ہے ویسے حکمران ہوتے ہیں، حکمران قوم کا آئینہ عکس ہوتے ہیں۔ جی ہاں، اپنے آپ کو بدلو، فرد بدلنے سے معاشرے کے بدلنے کا آغاز ہوتا ہے۔ اور الحمدللہ آپ کے سامنے یہ دعوت اسلامی ہے، آپ کے سامنے یہ امیر اہل سنت ہے۔ دنیا کا سب سے زیادہ بدامنی والا شہر کراچی، یہاں سینکڑوں لاشیں روز گرتی ہے،
وہاں پر میرے امیر اہل سنت نے میرے مصطفیٰ کریم کی سنتوں کی خوشبو کا پرچم تھاما۔ الحمدللہ آج اعتکاف میں جاؤ کہ ہم مہاجر پنجابی کی لڑائی ہے، مہاجر پشتون کی لڑائی ہے، وہاں پر اللہ کے سولی نے ایک ہی پرات کے اوپر مہاجر بھی بیٹھا ہے، پشتون بھی بیٹھا ہے، پنجابی بھی بیٹھا ہے، بلوچی بھی بیٹھا ہے، مکرانی بھی بیٹھا ہے، اور بوٹیاں اٹھا کے ایک دوسرے کے سامنے ڈال رہے ہیں۔ یہ ایثار، یہ محبت، یہ پیار دیا ہے اللہ کے ولی نے۔ آؤ محبتیں بانٹنا سیکھو، چھوٹی چھوٹی کی لڑائیوں سے نکلو۔ آج ہم گلی میں ایک گلی سے گزرے نا، اگر سیٹی سکین کرے تو 4-5 جھگڑے نکل آئیں گے، 2-4 پرچے نکل آئیں گے، گاؤں کا چکر لگائیں تو جناب 2-4 قتل نکل آئیں گے۔ یہ بدامنیاں، بے سکونیاں، ہم نے کوئی ابو جہل کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے ابو لہب کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے اس لجپال نبی کا کلمہ پڑھا ہے جو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین والے آقا ہے، جو اپنی بچی کے قاتلوں کو بھی معاف کرتے ہیں۔ جب فتح مکہ ہوا، حضرت واشی آئے جنہوں نے سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، تو حضور نے فرمایا واشی جا میں نے تجھے بھی معاف کیا، مگر حضور کی آنکھوں میں آنسو ہے، اور فرمایا واشی میرے سامنے نہ آنا، تو میرے سامنے آتا ہے مجھے اپنے چچا کی یاد آ جاتی ہے۔ حضور نے تم چھوٹی چھوٹی باتوں کے اس کھنگے آسی ماردر تک کے میں اس کی نہ بلانا، اس کورے آسی، اس دھکے آسی، چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں دے تلق ختم کر کے، قطع رحمیاں کر کے، مرن جیل ختم ہے جی، میں اس میں منہ نہ تکنا، جنازہ نہ پڑھنا، بڑی بڑی الٹی سیدھی قسمیں ڈال لیتے ہیں۔ اور یہ ہمارے بعد بزرگ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ دین پڑھا نہیں ہوتا، ساری زندگی نوٹوں کا کاروبار کیا ہوتا ہے، اللہ اکبر، اور اسی حالت میں مر جاتے ہیں۔ آؤ یارو آج یہ عزم ایک لے کر جاؤ، 2 پیغام، ایک تو گھر گھر میں حضور کے ذکر کی محفل سجائیں گے، دوسرا حضور سے تو محبت ہے اسی لیے بیٹھے ہیں، ورنہ میں کون سا جناب ہے میں نہیں لگا ہوں یا میں ڈی سی او ضلع جیل کرنا نا، یہ جو آپ کا بیٹھنا ہے یہ آپ کے حضور سے محبت کا ثبوت ہے کہ آپ نبی کے دیوانے ہیں، عاشق ہیں، مگر اس کو تھوڑا آگے لے کے جانا ہے، حضور سے تو محبت ہے۔ آج یہ دعوت اسلامی کے اس مبلغ کا یہ میسج لیتے ہیں کہ حضور سے تو محبت ہے، حضور کی اس امت سے بھی پیار کریں گے، ان کے دکھوں میں بھی مرہم رکھیں گے، ان کی غم گساریوں میں شریک ہو جائیں گے۔ یقین جانے مجھے تقریباً 20 سال ہو گئے دعوت اسلامی میں نے بھی دعوت اسلامی کو سمجھا ہے۔ دعوت اسلامی سبز پگڑی کا نام نہیں ہے، دعوت اسلامی نبی کے پاک کی امت کی خیر خواہی کا نام ہے، غم گساری کا نام ہے، جوڑنے کا نام ہے، احترام کا نام ہے، محبتوں کا نام ہے۔ آؤ میں اور آپ اس قافلے میں شامل ہو جائیں۔ یہ قافلہ میرے غوث پاک کے غلاموں کا قافلہ ہے، یہ خواجہ غریب نواز کے مستانوں کا قافلہ ہے۔ الحمدللہ اسی محبت کی برکت ہے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی نے تقریباً 85,000 مدنی منوں کو حافظ قرآن بنا لیا ہے۔ اسی محبت کی برکت، کہتے ہیں اتفاق میں برکت ہوتی ہے، تو اسی اتفاق کی برکت ہے کہ صرف اس سال 1035 نوجوانوں کو دین کا عالم بنا دیا ہے، جن کے ہاتھوں میں پہلے والی بال تھا، کی تھی، جناب ملا تھا، ان کے ہاتھوں میں بخاری تھما دی ہے، ان کے ہاتھوں میں ابو داؤد شریف تھما دی ہے۔ یہ اسی محبت کا اتفاق کی برکت ہے، ہزاروں ادارے بن گئے ہیں، اور آپ کو سن کر خوشی ہوگی، آپ لوگوں کی محبتیں ہیں، آپ لوگوں کا پیار ہے، آپ کوئی نون لیگ کا ہے، کوئی پیپل پارٹی کا ہے، کوئی پی ٹی آئی کا ہے، کیونکہ جب دعوت اسلامی کی باری آتی ہے آپ سارے کہتے ہیں دعوت اسلامی الحمدللہ سے سارے ہی تحریک ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ محبت ہے، پیار ہے کہ اب دنیا داریاں پار، کیونکہ جب دین کی بات آ جائے تو ہم نے حضور کے دین پر مجتمع ہو جانا ہے الحمدللہ، اور ضرورت بھی آج اس بات کی ہے، بحیثیت قوم ہمیں جڑنے کی ضرورت ہے، بحیثیت نیشن ہمیں اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمارا دشمن جو ہے وہ ہمیں نا اتفاقیاں، انتشار ڈالنا چاہتا ہے، ہمیں منتشر کرنا چاہتا ہے، ہمیں فتنے ڈالنا چاہتا ہے۔ اور نوجوانوں عزم کرو کہ ہمارا فتنے کا جواب محبت سے دیں گے اور آپس کی صفوں کو سیدھا کریں گے۔ کیا پتا نبی کی عزت، نبی کی ناموس پر جو ہے رکھوالی کی باری آئے تو اس محبت کا صدقہ ہماری بھی سلیکشن ہو جائے، ہمارا بھی نام آ جائے، ہم سے بھی کوئی کام لے لیا جائے۔ مگر جب سینہ صاف ہوگا، کینے، بغض، عداوتیں، نفرتیں اس میں نہیں ہوگی، جب یہ سینہ صاف ہوگا، جب نبی پاک کا زبان پر ذکر ہوگا، درود کی محفلیں ہوں گی، آنکھیں حیا سے پاک ہوں گی، زبان جھوٹ، غیبت و چغلیوں سے پاک ہوگی، سو جاؤ گے، کبھی مدینہ نظر آئے گا، کبھی مدینے والے کا دیدار ہو جائے گا۔
تو انشاءاللہ کوشش کریں گے ایک اعلان سماعت فرمائیں. یہ جو مدارس جامعات جن میں عالم دین بن رہے ہیں، حافظ بن رہے ہیں، ان کا ایک سال کا خرچہ ہے 375 کروڑ روپے. اس پہ ان للہ و انا الیہ راجعون نہیں بنتا، اس پہ سبحان اللہ بنتا. کیا کہنا چاہیے؟ 375 کروڑ روپے. یہ آپ کی محبت ہے دعوت اسلامی سے. آپ دیتے ہیں تو دعوت اسلامی خرچ کرتی ہے نا. کوئی تیل نے کھو تھوڑے دعوت اسلامی نے پمپ میں بھائی چلو بھائی جناب آمدن آ رہی ہے. نا یہ حضور کے غلاموں کا دعوت اسلامی پر اعتماد ہے. 375 کروڑ الحمدللہ. یہ کسی گناہوں پر خرچ نہیں ہو رہے، یہ قرآن کی خدمت میں خرچ ہو رہے. لطف کی بات یہ، خوشی کی بات یہ ہے، یہ حضور کی دین کی سبق علم سیکھنے کے لیے نوجوانوں پر خرچ ہو رہے ہیں الحمدللہ. اور اس کا ثمر یہ آ رہا ہے کہ 2 لاکھ تقریباً بچے اس وقت دعوت اسلامی فی سبیل اللہ ان کو قاری قرآن بنا چکی ہے، حافظ قرآن بنا رہی ہے. تو 15 اکتوبر یہ 15 نومبر آنے والی 15 تاریخ کو سال میں ایک مرتبہ دعوت اسلامی ان مدارس کے جامعات کے لیے چندہ جمع کرتی ہے. یعنی کہ ان کے جملہ اخراجات کے لیے اب 375 کروڑ تو ہمارے پاس نہیں ہے. اب دل بھی بندے کا کرتا ہے یاد کہ ایسا پلیٹ فارم جہاں سے ہزاروں حافظ قرآن بن رہے ہیں، ہزاروں عالم دین بن رہے ہیں. اس بزنس کا میں کیسے پارٹنر بن سکتا ہوں، اس کا شیئر مجھے کیسے مل سکتا ہے؟ اللہ اکبر. تو یہ ٹیلی تھون 15 نومبر کو ہو رہا ہے. اس میں انہوں نے چھوٹے چھوٹے یونٹ بنا دیے تاکہ کوئی محروم نہ رہ جائے. 10,000 روپے کا ایک یونٹ بنایا ہے. جو ایک یونٹ بھی یعنی 10,000 روپے بھی ان مدارس جامعات کے لیے عطیہ کرتا ہے، وہ اس سارے دین کے، نیکیوں کے، ثواب کے، اجر کے اس بزنس میں وہ بھی پارٹنر بن جائے گا. اسے بھی سب کا اللہ کی رحمت سے سارے اس دین کے عظیم عالی شان کام میں حصہ میں ثواب ملے گا. تو آؤ میں اور آپ نیت کریں. ہم حافظ نہیں بن سکے، عالم نہیں بن سکے، چلے خدمت گاروں میں نام لکھوا لیتے. یار قیامت والے دن حافظ پکارے جائیں، عالم پکارے جائیں، خدمت گاروں میں ہمارا بھی نام آ جائے. وہ یوسف علیہ السلام کے خریداروں والی مائی کی طرح کہ بڑے بڑے امیر سیٹھ آئے ہیں. مائی نا وہ سود کا دھاگے کا ایک کٹی لے کے، مائی مجھے نہیں پتا یوسف کا ریٹ بڑا ہے، یوسف کا حسن بڑا ہے، مارکیٹ بڑی آپ ہے. اس مائی نے تعریف صاف جواب دیا. اور میرا والوں بات سنو، بات ختم. کہا ان لوگوں مجھے پتا ہے یہاں بڑے بڑے خریدار ہیں، مگر میں اس لیے آئی ہوں کل میدان محشر میں جب یوسف کے خریداروں کے نام آئے، یوسف کے طلبگاروں میں نام آئے، نیچے میرا بھی نام لکھا ہوا آ جائے. تو جہاں دین کے عالم حافظ بن رہے ہیں، بڑے بڑے لوگ حصہ لے رہے ہیں، ہم بھی تو ایک یونٹ ڈال دینا. ماشاءاللہ کوشش کر کے گھر سے جمع کر لیں. تو آپ امان مدنی صاحب سے، عتیق مدنی صاحب سے، اپنے یہاں کے سعید صاحب سے رابطہ کر لیں. آپ ان کو جمع کروائیں گے، یہ آپ کو رسید جاری کریں گے اور آپ کے موبائل پر میسج بھی مرکز سے آئے گا کہ آپ کے پیسے جمع ہو گئے. دعوت اسلامی کا نظام بڑا فاسٹ ہو گیا ہے. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے اس میں اپنی جتنی طاقت ہے حصہ ڈالیں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.